براہ راست یہ چلیں جماعت اسلامی سراج الحق کی یکجہتی فلسطین مارچ کے شرکاء سے خطاب کر رہے ہیں۔ یکجہتی فلسطین ریلی پر اہل لاہور کو، منتظمین کو مبارکباد اور شاباش اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ خاص کر ہمارے بیٹیاں اور بہنیں جس ڈسپلن کے ساتھ، عزم کے ساتھ یہاں پر موجود ہے، تو میں ان تمام بہنوں کا اور بیٹیوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج میں کراچی سے لے کر چترال تک پوری قوم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے چوکوں اور چوراہوں میں جلسے اور جلوسوں کا انعقاد کر کے دشمن کو پیغام دیا کہ مسجد اقصی اور ارض مقدس فلسطین کے وارث صرف غزہ اور فلسطین کے مسلمان نہیں ہیں، اس دنیا میں پونے دو مسلمان مسجد اقصی کے وارث بھی ہے، مسجد اقصی کے محافظ بھی ہے، مسجد اقصی کے پاسبان بھی ہے، مسجد اقصی کے حفاظت پر اپنی جان اور مال قربان کرنے کے لیے تیار بھی ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالی آج اللہ رب کریم کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کا مران فلسطینیوں کا ساتھ دے یا نہ دے، ہم اللہ کو حاضر اور ناظر جان کر یہی اعلان کرتے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک، لبیک یا اقصی، ہم جان بطب سر بطب ہر قربانی کے لیے حاضر ہے۔ میرے لوگوں، پاکستانیوں، میرے بھائیوں اور بہنوں، سوال یہ ہے کہ کیا فلسطین کا مسئلہ عرب اور عجم کا مسئلہ ہے؟ کیا یہ عرب قومیت کا مسئلہ ہے؟ کچھ لوگ ضرور اس کو عربوں کا مسئلہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن مسئلہ فلسطین یہ اسلام کا مسئلہ ہے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ مسجد اقصی ہماری عشق ہے، مسجد اقصی ہمارا ایمان ہے، اور مسجد اقصی کے ساتھ ہمارا رشتہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا رشتہ ہے۔ یہ حضرت داؤد کا محراب ہے، یہ حضرت زکریا کا محراب ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر کیا تھا، اور ساری انبیاء کے امامت یہاں انہوں نے کی تھی۔ اس لیے جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان رکھتا ہے، مسجد اقصی کی آزادی کا مشن ان کو اپنی جان سے زیادہ عزیز، اپنے والدین سے زیادہ عزیز، اپنے بچوں سے زیادہ عزیز۔ میرے بھائیوں، میں آج اس عظیم شان جلسے میں اعلان کرتا ہوں کہ اگر امریکی بیعہ غزہ کے محاصرے کے لیے، غزہ میں قتل عام کے لیے، غزہ کے مسلمانوں کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے آ سکتا ہے، تو سن لو، ہم بھی انشاءاللہ اپنے ماں بہن اور بیٹوں کے حفاظت کے لیے وہاں جا سکتے ہیں۔ نعرہ تکبیر! سبیلنا 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 سبیلنا، فلسطینیوں سے رشتہ کیا، کشمیریوں سے رشتہ کیا؟ نعرہ تکبیر! لوگوں، 86 لاکھ اسرائیلی
ہے، جنہوں نے ناجائز قبضہ کیا ہے، ناجائز ریاست ہے، یہ زمین مسلمانوں کا ہے، لیکن انہوں نے 70 لاکھ مسلمانوں کو اپنے دیش سے بدر کیا ہے، دیش بدر کیا ہے۔ لبنان میں ان کے کیمپ، اردن میں ان کے کیمپ، ساری دنیا میں فلسطینی در بدر موجود ہے۔ یہی فلسطینی ہے جنہوں نے 4 اشروں سے بیت المقدس کے آزادی کا علم اٹھایا ہے، ایسے حالت میں کہ مسلمان حکمرانوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ لیکن میں مسلمان حکمرانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب کریم نے حماس کی قربانی کے نتیجے میں آپ لوگوں کے لیے ایک راستہ کھول دیا ہے۔ اس وقت ساری دنیا فلسطین کی طرف متوجہ ہے۔ اگر آپ لوگوں نے مل کر فلسطینیوں کا ساتھ دیا، آپ محفوظ رہیں گے، عالمی اسلام متحد ہو جائے گا، امت مسلمہ کو عزت ملے گی۔ اور اگر آپ لوگوں نے فلسطینیوں کا ساتھ دینے کی بجائے وقت کا جعفر بن کر اور میر صادق بن کر اسرائیل کا ساتھ دیا، یا خاموشی اختیار کی، یا ثالثی کے نظریے کو اپنایا، تو لوگوں یاد رکھو یہاں انگریز آیا تھا، اس پورے بر صغیر پر مغل بادشاہت تھی، لیکن مغل بادشاہ عیاش بن گئے، انہوں نے جہاد کا راستہ چھوڑا، انہوں نے دین چھوڑا، اور ان کا نتیجہ یہی نکلا کہ 4 سال بعد شاہ ظفر رنگون میں ایک انگریز میجر کے حجرے میں جہاں وہ گاڑی رکھتے تھے اسی جگہ پر وہ رہے، اور 4 سال بعد جب اسی جگہ پر وہ مر گئے، ان کو موت آئی، تو پورے ہندوستان میں ان کو قبر کے لیے 2 گز زمین بھی نہیں ملی، ان کو ادھر ہی موت نصیب ہوئی۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ صدام حسین کو اسی امریکی فوج نے عراق میں عید الاضحیٰ کے دن پھانسی دی تھی، جب مسلمان عید کی نماز ادا کر رہے تھے، تو اس امت کو ذلیل کرنے کے لیے، کمزور کرنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے انہوں نے عید کے دن کا انتخاب کیا تھا۔ میں اس لیے حکمرانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی عالمی کفر آپ کو عزت کے ساتھ جینے نہیں دے گا اگر آپ لوگ متحد نہیں ہوتے۔ اور یاد رکھو، اگر آج عالمی اسلام کے حکمرانوں نے فلسطینیوں کا ساتھ نہیں دیا تو اسرائیل کے پارلیمنٹ پر جو نقشہ موجود ہے وہ گریٹر اسرائیل کا ہے، جس میں شام بھی شامل، ترکی بھی شامل، اور سعودی عرب کا خیبر کا علاقہ اور مدینہ منورہ کا علاقہ بھی شامل ہے۔ ان کا تو نعرہ یہی ہے کہ خیبر ہمارا تھا، ان کا تو دعویٰ یہی ہے کہ مدینہ منورہ میں ہمارے قبائل تھے، اور حضور نے آ کر ہمارے قبائل کو مدینہ سے بھی نکالا تھا اور خیبر سے بھی نکالا تھا۔ تو اگر آپ اپنی حکمرانی کو بچانا چاہتے ہیں، اپنی سلطنت کو بچانا چاہتے ہیں، ایک ہی راستہ ہے، وہ جہاد کا راستہ ہے، وہ فلسطینیوں کے حمایت کا راستہ ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ آج امریکی انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ مصری حکومت نے 3 دن قبل اسرائیل کو آگاہ کیا تھا کہ فلسطینی تمہارے اوپر حملہ کرنے والے ہیں، لیکن اسرائیل نے اس کا نوٹس نہیں لیا۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ عالم اسلام کی یہ حکمران یہ فلسطین کے محافظ ہے یا اسرائیل کے محافظ ہے؟ یہ اسلام کے محافظ ہے یا کفر کے محافظ ہے؟ یہ حق کے ساتھ کھڑے ہیں یا باطل کے ساتھ کھڑے ہیں؟ مسئلہ فلسطین
اب ایک ہی حل ہے اور وہ یہ کہ عالمی اسلام مل کر ان کا ساتھ دے اور اسرائیل کے خلاف جہاد کا اعلان کرے۔ اگر فرانس ان کا ساتھ دیتا ہے، اگر امریکہ اس کا ساتھ دیتا ہے، اگر جرمنی اس کا ساتھ دیتا ہے، کیا ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم بھی اپنے بھائیوں کا ساتھ دیں؟ آج ہمیں فلسطینی لیڈر ڈاکٹر قدومی نے پیغام بھیجا کہ امریکہ ایک پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ ہم چند دنوں کے لیے امن قائم کریں گے، بمباری اور حملے بند کریں گے تاکہ غزہ میں جو بھی مسلمان ہے وہ غزہ کو چھوڑے اور غزہ کو خالی کرے۔ انہوں نے کہا ہمارا پیغام عالمی اسلام تک اور خاص کر پاکستانیوں تک پہنچا دے کہ ایک بچہ غزہ میں جان دینے کے لیے تیار ہے لیکن غزہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چھوڑنا ہے یہودی اسرائیل کو چھوڑے، اسرائیلی فلسطین کو چھوڑے۔ انہوں نے امریکہ سے، برطانیہ سے، جرمنی سے، روس سے اپنا ملک چھوڑ کر یہاں ڈیرہ بسایا ہے۔ جانا اس کو ہوگا، ہمارا تو باپ دادا کا یہ وطن ہے، ہمارا تو اسلام کا یہ وطن ہے۔ میرے لوگوں، گزشتہ 7 اکتوبر کو حماس نے حملہ کیا اور یہ حملہ نہیں تھا، یہ تو بالکل قرآن کریم کی اس سورت کی طرح کہ جس طرح ہاتھوں پر ابابیل حملہ آور ہو گئے، اس طرح ابابیل بن کر انہوں نے ان کے ٹینکوں پر چڑھائی کی، انہوں نے ان کے قلم پر چڑھائی کی، اللہ نے اس کو فتح سے نوازا۔ یہی وہ فلسطینی تھے، یہ پتھر اٹھا کر لڑتے تھے، یہ غلیل اٹھا کر لڑتے تھے، یہ خالی ہاتھوں سے لڑتے تھے، لیکن امریکہ اس وقت بھی کہتے تھے کہ یہ دہشت گرد ہے جو غلیل اور پتھر کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور جو ٹینک لے کر ان کے آبادیوں کو بلڈوز کر رہے ہیں، یہ حق پر ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج اقوام متحدہ، آج سلامتی کونسل کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ میں ان سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جنوبی سوڈان میں کیا کیا؟ آپ لوگوں نے مشرقی تیمور میں کیا کیا؟ آپ لوگ آج یوکرین میں کیا کر رہے ہیں کہ روس نے یوکرین پہ حملہ کیا ہے اس لیے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن اسرائیلیوں نے گزشتہ 1 صدی سے دوسروں کے زمین، دوسروں کے گھروں پر حملہ کر کے مستقل قبضہ جمایا ہے، تو یہ انسانی حقوق کے علمبردار کہاں گئے ہیں؟ یہ امریکہ اور فرانس اور جاپان والوں سے میں پوچھتا ہوں کہ تم تو کتوں کے حقوق کی بات کرتے ہو، بلیوں کے حقوق کی بات کرتے ہو، پودوں کے حقوق کی بات کرتے ہو، لیکن جہاں اسلام اور مسلمان کی بات آتی ہے، جہاں مسلمان کا خون بہتا ہے، جہاں مسلمان کا بچہ روتا ہے، جہاں مسلمان بہن اور بیٹی کے آوازیں اور چیخیں آسمان تک پہنچ جاتی ہے، وہاں تم گونگے، اندھے اور بہرے بن جاتے ہو۔ ہم نہیں مانتے ہیں تمہارے ان اصولوں کو۔ لوگوں، ہم کمزور نہیں ہے، ہم 2.25 ارب ہے، ہمارے ساتھ 74 لاکھ فوج موجود ہے، ہم 9 سمندروں پر واقع ہیں، ہم 58 اسلامی ممالک ہیں۔ انشاءاللہ جب ہم چل پڑیں گے کوئی اسرائیل آپ کے راستے میں نہیں ٹھہر سکتا۔ جس طرح غزہ کے مجاہدین نے اعلان کیا ہے کہ حملے کے دوران جو نمازیں ہمارے قضا ہو گئی ہیں، ہم ان نمازوں کی قضا مسجد اقصی میں ادا کریں گے۔ وقت آئے گا انشاءاللہ کہ ہم بھی ان کے ساتھ نماز مسجد اقصی میں ادا کریں گے۔ یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں انسانی بنیادی حقوق کا احترام کرنا چاہیے۔ میں ان کو پیغام دیتا ہوں کہ یہ تو یہودی خواتین نے بھی اعتراف کیا کہ 6 گھنٹے
مسلمان فوجی مجاہد ہمارے گھروں میں رہے، لیکن انہوں نے ہماری عزت کی، انہوں نے ہماری کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا۔ ایک خاتون نے اعتراف کیا کہ 7 گھنٹے میں ایک مجاہد کھڑا رہا اور اس نے ہمارے گھر سے ایک کیلا کھایا، وہ بھی گھر والوں کی اجازت سے۔ خود اعتراف کرتے ہیں کہ معذوروں کی خدمت کی، کسی بچے پر ہاتھ نہیں اٹھایا، اور اعلان کرتے تھے کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، ہم بچوں کو قتل کرنے والے نہیں ہیں، ہم عورتوں پر ہاتھ اٹھانے والے نہیں ہیں، ہم محافظ ہیں ماؤں بہنوں اور بیٹیوں اور ہر عورت کی عزت کا اور اس کی عظمت کا۔ لیکن آج خود مسلمانوں میں کچھ ڈرپوک، کچھ بزدل، مصلحت پسند امریکی ایجنٹ، بین الاقوامی اداروں کے ایجنٹ حماس کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ 1400 سال پہلے بھی اسی طرح ہوتا تھا۔ احد سے فارغ ہو گئے نبی مہربان، کچھ لوگ ان کے زخمی ہو گئے، تو منافقین نے مدینہ میں یہی بات کی کہ اگر یہ لوگ جنگ پر نہ جاتے، حملہ نہ کرتے، مقابلہ نہ کرتے، تو نہ زخمی ہوتے اور نہ مرتے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں کی طرح مت بن جاؤ جو کہتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ ہوتے تو زخمی نہ ہوتے۔ اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ موت اور زندگی ہمارے ہاتھ میں ہے، اگر ہم گھر میں بھی رہے موت نے اپنی وقت پر